ڈاکٹر صاحب آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ لائف سٹائل ڈیزیزز جو ہے وہ جموں اینڈ کشمیر میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، تو ان کی وجہ ہمیں بتائے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان چیزوں سے بچا جائے، ان ڈیزیزوں سے؟ جو یہ لائف سٹائل ڈیزیز ہے جے اینڈ کے میں کافی سالوں سے اب یہ جس میں اچھال آ رہا ہے. پیچھے کچھ اگر 20 ایئرز بیک جائیں گے تو اتنی ڈیزیز عام نہیں تھی لائف سٹائل ڈیزیز، جس میں ڈائبٹیز ہے، جس میں تھائرائڈزم جو تھائرائڈ کی بیماریاں ہیں، ہائپو ہو یا ہائپر تھائرائڈزم ہو، جس میں اوبیسٹی ہے. تو ان کا کارن اگر دیکھا جائے تو جو کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو ریسرچ ہو رہا ہے جے اینڈ کے میں، جو کھان پان، جو کھانے پینے کا جو سٹائل اب چینج ہو گیا ہے، گھر گھر میں کھانے پینے کا سٹائل چینج ہوا ہے. تو مین ایک ریزن تو یہی ہے، اور لیک آف ایکسرسائز ہے، جہاں ہم ایکسرسائز نہیں کر پا رہے ہیں. کچھ موسمی حالات اس طرح کے ہیں. تو پر پیچھے بھی دیکھا جائے تو کچھ سال پہلے اتنی ڈیزیزز نہیں ہوتی تھی، جیسے ڈائبٹیز ہر جگہ عام ہے. ہاسپٹلوں میں پیشنٹ آ رہے ہیں کہ مجھے شوگر کی بیماری ہے، تھائرائڈ کی بیماری ہے، جیسے ہائپو تھائرائڈزم یا ہائپر تھائرائڈزم، تو ان کی بیماری ہے، یا اوبیسٹی. یہاں تو دور دور تک دیکھا نہیں جاتا تھا اوبیسٹی کی، تو موٹاپن. تو اس سے اور کارڈیک کی جو بیماریاں ہیں، ہارٹ کی بھی بیماریاں ہیں، بہت ساری اس میں اچھال آیا ہے، بڑا ہے. ان کے مین ریزن ہے جو میں نے ابھی کہا کہ کھانے پینے میں ایک اچانک جو تبدیلیاں آئی ہے، جیسے ویسٹرن فوڈ جو یہاں کلچر نہیں ہوتا تھا، اور اسپیشلی کشمیر پرونس جو تھا، کشمیر میں اپنا کلچر کھانے پینے کا ہوتا تھا، بہت صاف ستھرا کھانے پینے کا چلن تھا. پر جو ویسٹرن کلچر یہاں آیا، جنک فوڈ یہاں آیا، اسٹریٹ فوڈ یہاں آیا، اس کو کسی حد تک ہم کھا لے، کبھی کھا لے تو کوئی بات نہیں، مگر جو ہم کنٹینیوسلی اس کو ایک ہیبٹ بناتے ہیں، صبح شام دوپہر. میں نے کئی دیکھے لوگ، بچے دیکھے جو اب کھانا نہیں کھاتے، جب ہم کشمیری روایت سے دسترخوانہ ڈالتے تھے پھر کھانا کھاتے تھے، تو وہ سارا کلچر تو ختم ہو چکا ہے. اب جنک فوڈ تو ان کو دے دو بچوں کو، تو وہ دن بھر جنک فوڈ کھائیں گے. تو اوبیسلی جنک فوڈ کھائیں گے تو اس سے تو ڈیزیز تو نیچرلی پیدا ہو جائیں گے ایک حد تک. تو اس کا مین جو یہ ریزنز ہے، تو اس میں ہم کیا اس میں احتیاط کریں، کیا تدبیر کریں. تو احتیاط یہ ہے کہ ہم کھانے پینے میں بہت ہی اس میں دھیان رکھے. جیسے شوگر کی بیماریاں ہیں تو ہم ٹیسٹ کریں، تو ٹیسٹ میں پتہ چلتا ہے بلڈ شوگر اس کو ہے. تو بلڈ شوگر تو لائف سٹائل ڈیزیز ہے، جب تک انسان جیے گا تب تک. تو یہ دیکھتے ہیں اس میں کئی طرح کے ڈائبٹیز ہے، انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جس میں میڈیسن کھاتا ہے، جب میڈیسن سے نہیں رکتی تو پھر انسولین دیتے ہیں. ان چیزوں کو، اس میں شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس کو ساتھ ساتھ انسان بڑے آرام سے زندگی کو بسر کر سکتا ہے، جی سکتا ہے. ہمارے ہاسپٹل میں اس کے لیے جو لائف سٹائل ڈیزیز ہے، NCD گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک اسکیم چلائی ہے، جو NCD ہے، تو اس میں یہ ڈیزیز دیکھے جاتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہے، جیسے تھائرائڈزم ہے، ایون اس میں یہ ہائپر ٹینشن بھی کور کرتے ہیں. تو وہاں انسولین جو ہے، تو وہاں تو ہاسپٹلوں میں فری بھی انسولین ملتا ہے، دوائیاں ملتی ہیں. ہم لوگ اس میں ایک تو ایکسرسائز کا خاص خیال کریں. جو شوگر پیشنٹس ہے، ڈائبٹیز ہے، خاص خیال رکھیں. تو ایکسرسائز وہ ٹائم ٹو ٹائم پہ ہر ڈیلی روٹین بنائے ایکسرسائز. اور کھانے پینے میں اس کو جو فوڈ ہے جس میں زیادہ فیٹ ہو، جس میں زیادہ کاربوہائیڈریٹ ہو، وہ نہ لے. تو فروٹس لے لے یا لیفی ویجیٹیبلز لے لے، باقی میٹ زیادہ نہ لے لے. جیسے ہم نے دیکھا کشمیری میں تو رواج تھا، پر اب وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے. پر ایک اعتدال، ایک کنٹرول میں اس کو ڈائٹ کو رکھے. اس کے لیے ڈائٹ چارٹ آتا ہے، کئی جگہ پہ ڈائٹ چارٹ آپ کو ملے گا. یوٹیوب پہ سرچ کرو گے تو اس پہ بھی آپ کو ڈائٹ چارٹ ملے گا. وہاں سے تو آپ اس ڈائٹ چارٹ کو، ڈائبٹیز والوں کو اس ڈائٹ چارٹ کو فالو کرے تو زندگی بہتر بن سکتی ہے. اور جو اوبیسٹی ہے، جو موٹاپا ہے، اس میں بھی کئی کارن پھر بنتے ہیں. جو لڑکیوں میں، لیڈیز میں کارن دیکھے، PCODs ہوتے ہیں، یا پالیسسٹک اوورین مارفالوجی یا ڈیزیز کہا جائے، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. تو آپ اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہو. کھانے پینے میں آپ بھی دھیان رکھے اور زیادہ فیٹی چیزیں نہ کھائے، اور ایکسرسائز کا دھیان رکھے. اور اس کے علاوہ تھائرائڈ کی جو بیماریاں ہیں، میکسیمم میں نے یہاں دیکھے ہائپو تھائرائڈزم، جس میں جو تھائرائڈزن کا لیول اپ ہو جاتا ہے. ہم ٹیسٹ دیکھتے ہیں تو آج گھڑی ہر جگہ دیکھا میں نے، دن میں 2-3 پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں. میں خود
देखता हूँ इस हाइपोथायराइडिज्म के डिजीज़ के पेशेंट, तो उनको भी खास ख्याल इसमें डाइट में, एक्सरसाइज में और मेडिसिन भी खानी है और डाइट कंट्रोल है, ताकि आगे जो जनरेशन टू जनरेशन डिजीज़ चले वो ना ऐसा चलन स्टार्ट हेरिडिटी का हो जाए कि एक बाप को डायबिटीज़ है, बेटे को डायबिटीज़ है। तो हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, इन चीज़ों को रोक सकते हैं। तो जगह जगह इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको मिल जाएगी, उसमें डाइट चार्ट इसके लिए भी मिल जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म के लिए, ओबेसिटी के लिए। तो एक्सरसाइज ओवरऑल और खाने पीने में आप अपना ध्यान रखें। कश्मीर में लीफी वेजिटेबल्स बहुत सारी मिलती है, जैसे हमने कई बार इंटरव्यू में भी किया कि सूखी सब्जियां अच्छी तरह, ख़ास तरह से आप उनको अच्छी तरह से हाइजीनिकली उनको रखो, तो वो भी बहुत एक सर्दियों में एक एडवांटेज है कश्मीर के पास कि उनको यूज़ करे, लीफी वेजिटेबल्स को यूज़ करे, दालों को यूज़ कर ले एतदाल हिसाब में, तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमें सोसाइटी को भी और गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है, अपने आप को भी काम करना चाहिए। तो मैं तो खुद अपने आप को कहूँ तो मैं भी खुद अपने आप पे काम इस पे कर रहा हूँ। जैसे अब फास्टिंग आई तो मेरा तो मशवरा ये है कि सब लोग जो फास्टिंग रोज़ा है तो रोज़े रखे, उनसे भी बहुत अच्छा इसमें कंट्रोल मिलेगा, चाहे शुगर का बीमार हो, डायबिटीज़ हो, चाहे थायराइड हो, ओबेसिटी हो। बहुत फ़ायदा मंद है ये जो फास्टिंग है। एज कश्मीर में मोस्टली मुस्लिम्स रहते हैं तो फास्ट रखे, फास्ट रखने से कोई कमज़ोर नहीं होता, तो रोज़ा रखने से इंसान की सेहत बहुत अच्छी रहती है। ये चीज़ें हैं, आप फॉलो करोगे तो इन लाइफस्टाइल डिजीज़ों से बचा जा सकता है। इवन जो हमारा हाइपरटेंशन है उससे बचा जा सकता है, वो भी रोज़ा रख सकता है। और इवन नमक को कम करे, नमक की मकदार जो बढ़ाते हैं, जेबों में नमक रखते हैं, वो नमक को कम करे, एक्सरसाइज करे, और इससे आप लोग हम इन जो डिजीज़ है, जो बीमारियाँ, हम इनसे बच सकते हैं और लाइफ ईजी हो जाए।